الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ بات چلتے چلتے آخری آیت پر پہنچی تھی۔ پھر تم سے اس دن ضرور بھی ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کے متعلق چند حدیثیں اور چند واقعات پچھلے ہفتے بھی گزرے تھے۔ ہر چیز کے بارے میں، ہر نعمت کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جس نعمت کا سوال ہوگا وہ صحت کی نعمت ہوگی۔ پچھلے ہفتے بھی گزرا، دیکھنے میں چھوٹی سی نعمت ہے، لیکن گننے جائے تو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک جسم کا روا روا اور جسم کا ہر عضو اس صحت کی نعمت کے اندر شامل ہے۔ اس کا اندازہ آدمی کو اس وقت ہوتا ہے جبکہ کبھی اس کو دواخانوں کے چکر کاٹنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ورنہ بڑے بڑے ہسپتال، بڑے بڑے دکھ والے اس انداز سے رہتے ہیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، ابھی کچھ روز قبل مدرسے میں ایک پروگرام ہوا تھا قرآن مجید کے متعلق۔ بڑوں کے سامنے لوگوں کے فون آتے رہتے ہیں، صبح شام دکھڑے سنانے والے اور اپنی بیماریاں سنانے والے کے فون بڑوں کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ تو قاری صدیق صاحب نے ساسر الدین دامت برکاتہم نے ایک جملہ کہا تھا جب دعا مانگی، تو کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے لوگوں کے فون ہم پر آئے اور ہم نے بیماریوں کے متعلق کہ لوگ کیسی کیسی بیماریوں میں مبتلا ہے، اور ہم نے ان سے وعدے کر رکھے ہیں کہ اللہ ہم ان کے دکھ اور ان کی تکلیف کو دعاؤں میں تیرے سامنے رکھیں گے، تو ہم تیرے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے سارے لوگ کیسی کیسی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ تو دیکھنے کو یہ معمولی سی نظر آتی ہے، لیکن بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 5 چیزوں کے بارے میں جب تک انسان سے سوال نہ کر لیا جائے اور ہر انسان کی جانب سے اس کا معقول اور صحیح جواب نہ دے دیا جائے، تب تک انسان کا قدم اس جگہ سے آگے ٹل نہیں سکتا، ہٹ نہیں سکتا۔ سب سے پہلا سوال عمر کے بارے میں کیا جائے گا کہ عمر، زندگی کی شکل میں 40 یا 50 سال کی عمر کی شکل میں ہم نے جو نعمت تم کو دے رکھی تھی، اس نعمت کو کہاں گزارا، وہ نعمت کہاں خرچ کی؟ زندگی کی نعمت اعمال صالحہ میں گزری، اچھے اعمال میں گزری یا برے اعمال میں گزری؟ آخرت کے تصور کے ساتھ اور آخرت کی تیاری میں گزاری یا دنیا کے ہو کے رہ گئے؟ اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ نمبر 2، شباب کے بارے میں، نوجوانی کے بارے میں، کہ نوجوانی کا زمانہ ایک عجیب و غریب زمانہ ہوتا ہے۔ اس میں آدمی چاہے تو فرشتہ بن سکتا ہے اور چاہے تو جانوروں کی طرح بھی زندگی گزار کے جانوروں سے بھی ابتر ہو سکتا ہے۔ ایسی لاجواب نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی کی شکل میں دے رکھی ہے۔ اس جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کہاں خرچ کی؟ جوانی یعنی عدل و انصاف میں گزاری، اللہ اور دین کی ہمدردی میں اور اس کے پھیلانے میں گزاری، یا ہے کہ گناہوں میں اس کو صرف کیا، لوگوں پر ظلم کرنے میں صرف کیا، یا کس طریقے سے تم نے یہ نوجوانی گزاری؟ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نمبر 3، تیسرا یہ سوال ہوگا مال کہاں سے خرچ کیا، مال کہاں سے کمایا، اور چوتھا یہ سوال ہوگا کہ کہاں خرچ کیا۔
حالانکہ 5 چیزوں میں دیکھا جائے تو کسی چیز کے بارے میں ڈبل سوال نہیں ہے، لیکن جب مال کی بات آئی تو وہاں ڈبل سوال ہے کہ کہاں سے کمائے اور کہاں خرچ کیا۔ اس کا عجیب و غریب نکتہ مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم نے بیان کیا کہ بہت سارے لوگ حلال طریقے سے کماتے ہیں، لیکن حلال طریقے سے کمانے کے بعد فضول خرچی کرتے ہیں، غلط جگہوں پر اپنے روپے پیسے لوٹاتے ہیں، اور جب ان کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ تم کیوں فضول خرچی کرتے ہو، تو کئی لوگ ایسے ملے یہ جواب دینے والے کہ ہم نے حلال کمایا ہے، حلال طریقے سے ہم نے یہ پیسہ جمع کیا ہے، لہذا ہمارا جہاں من چاہے ہم اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ تو اس قسم کا جواب لوگ دیتے ہیں جب تنبیہ کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں دونوں ٹاپک کو اٹھایا کہ کہاں سے یعنی کمایا، جس طریقے سے کمانے میں حلال کمائی کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو راستے دیے ہیں کمانے کے، ان راستوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور جن راستوں سے منع کیا ہے ان راستوں سے رکنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے خرچ کرنے کی جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے متعین ہے، وہیں پر خرچ کرنا ضروری ہوگا۔ اگر آدمی چاہے اس نے اپنے گاڑے پسینے سے ہی کیوں نہ کمایا ہو، اس کی حلال کمائی ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس میں اپنی منچائی نہیں کر سکتا کہ جس طریقے سے چاہے اس کو خرچ کر دے اور جس طریقے سے چاہے جہاں چاہے اس کو لٹا دے۔ ہم خود اپنے گریبان میں جاگ کر دیکھ لیں کہ آج اس سلسلے میں یعنی مال کے بارے میں ہمارا مال حد درجہ کہاں پر یعنی چلا جاتا ہے، جہاں خرچ کرنا چاہیے، جہاں خرچ کرنے کے نتیجے میں ہم آخرت میں بہت سارا بینک بیلنس جمع کر سکتے تھے نیکیوں کی شکل میں، وہ پیسہ آج کبھی تھوڑے سے رسم و رواج کرنے کے نتیجے میں، 1-2 دن کی خوشی کے نتیجے میں آدمی شادی میں بہت سارے 5 یا 6 یا 10 لاکھ کو ویسے ہی خرچ کر دیتا ہے۔ حالانکہ اس چیز کا احساس فقط اور فقط ایک مسلمان جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے، صرف اس کو اس بات کا احساس نہیں ہے۔ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ اور جو کچھ اس قسم کا شعور رکھتے ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ان کو بھی کبھی اس قسم کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ فضول خرچی ہے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک کلپ سنی، اس میں یعنی 2 گھرانوں کی آپس میں شادی ہو رہی تھی، اور لڑکا بھی ایجوکیشن رکھتا تھا اور لڑکی کے پاس بھی کچھ ڈگری تھی، ایجوکیشن تھا۔ لڑکے والے جب منگنی کے لیے لڑکی والوں کے گھر پر پہنچے چائے وغیرہ پینے کے لیے، تو لڑکی والے نے یہ کہا کہ مجھے اپنی لڑکی کا رشتہ آپ کے یہاں کرنا ہے اور مجھے منظور ہے۔ حالانکہ دونوں گھرانے والے مالدار ہیں، آگے ان کی جانب سے جو شرط رکھی جا رہی ہے وہ چونکا دینے والی شرط ہے۔ پوچھا کہ میں رشتہ رکھنے کے لیے تیار ہوں، سب کچھ مجھے پسند آیا، لیکن ایک بات ہے، میں اپنی بچی کی شادی میں بالکل 25,000 سے زیادہ کچھ بھی خرچ کرنے والا نہیں ہوں۔ اب وہ گھرانے کی باتیں چل رہی ہے جہاں 25 سے 30 لاکھ روپیہ ویسا ہی آسانی کے ساتھ خرچ ہو جاتا ہے۔ وہ تو سامنے والے تو ایک دم چونک گئے کہ بات کیسی ہو رہی ہے، غیر مسلم گھرانے کی بات ہے جہاں 25 سے 30 لاکھ کا ویسے ہی خرچ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس نے ایک چیز ٹاپک اٹھا کر اس انداز سے سمجھایا کہ دیکھو 2 دن کی خوشی کی بات ہوتی ہے، لیکن رقص و سرور میں، ادھر ادھر کی محفلوں میں اور ادھر ادھر کی چیزوں میں ہم پیسہ خرچ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ میری بیٹی بھی ایجوکیشن والی ہے اور اس کی بھی چاہت ہے کہ میں بڑی ہو کے میرے پاس جب پیسہ آئیں گے تو ہم مل کے ایک دواخانہ کھولیں گے اور پھر بڑی یعنی دواخانے کے ذریعے اچھی کمائی کریں گے۔ اور آپ کی لڑکی کی بھی یہ چاہت ہے کہ میرے پاس بھی اس قسم کی ڈاکٹری کی ڈگری ہے تو میں بھی آگے بڑھ کے اسپتال کھولوں گا۔ تو ہم کیوں ایسا نہ کر لیں، اتنا سارا 2 دن کی خوشی میں اتنا سارا پیسہ خرچ کر دیا جاتا ہے، تو کیوں یعنی ایسا نہ کریں کہ ہم ان بچوں کی تعلیم کے لیے ان پیسوں کو بچا لیں اور پھر ہم دونوں کی جو چاہت ہے اس چاہت کو پورا کر لیں۔ جب اس قسم سے 5-7 منٹ کی تقریر کے انداز میں اس آدمی نے سمجھایا تو سامنے والا غیر مسلم ہونے کے باوجود اس کے دل میں بات اتر گئی کہ اچھا فقط اور فقط 24 دن کے کھیل میں 24 گھنٹے کے کھیل میں 48 گھنٹے کے کھیل میں 48 گھنٹے کی خوشی میں اتنا سارا پیسہ برباد ہو جاتا ہے۔
تو انہوں نے بھی کہا نہیں یہ بہت اچھی بات ہے، اور پھر جو پیسہ بچایا انہوں نے ان کے لیے اسپتال وغیرہ بنانے میں یا دواخانے بنانے میں خرچ کیا۔ تو گویا یہ واقعہ بیان کرنے سے، یہ کلپ سنانے سے مقصود یہ ہے کہ اس چیز کا احساس صرف مجھے اور آپ کو نہیں ہے، اس کا غیر مسلم کو بھی کبھی احساس ہو جاتا ہے۔ آدمی اگر کونے میں ٹھنڈے دل کے ساتھ اور واقعتاً قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر سوچے تو اس کا پتہ چلے گا کہ اچھا پیسہ اگر میں دوسری جگہ خرچ کرتا تو آخرت کا کتنا ذخیرہ میں جمع کر سکتا تھا۔ تو دو سوال ہوں گے، کہاں سے پیسہ کمایا اور کون سی جگہ خرچ کیا، اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ ہم نے تم کو علم دیا تھا۔ دیکھو آج میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، تو گویا سننے کے واسطے آپ کے پاس بھی بہت سارا علم آ رہا ہے، تو اس چیز کے بارے میں جہاں مجھے پوچھا جائے گا وہ آپ کو بھی پوچھا جائے گا کہ اتنا سارا علم آپ کے پاس آیا تو اس پر کیا عمل کیا؟ یہ علم کی دولت ہم نے آپ کو عطا کی تھی، اس علم پر کتنا عمل کیا؟ جب تک ان 5 سوالوں کا جواب معقول اور صحیح جواب کوئی بندہ نہ دے دے گا تب تک اس کا قدم آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم نے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور خطبات میں بھی کئی جگہ پر یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحابی ہے، کہ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ نعمت کے بارے میں بات چل رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا، ابھی میرے پاس سے جبرائیل گئے اور ایک واقعہ سنا کے گئے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 500 سال کی عمر دی تھی اور 500 سال اس نے فقط اور فقط عبادت میں گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے بیچ میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر اس کے لیے ایک گھر بنا دیا تھا، اور سمندر کا پانی پورا شور پانی ہے، پورا کھارا پانی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کھارے پانی میں سے اس کے لیے ایک میٹھے چشمے کا انتظام کیا تھا، اور روزانہ انار کا درخت اس کے لیے متعین کر دیا تھا اور انار کا پھل اس کو ملتا تھا۔ حالانکہ انار کا پھل 12 مہینے نہیں ہوتا ہے، اس کا ایک موسم ہوتا ہے اسی مہینے میں، لیکن 12 مہینے اس کو وہ پھل ملتے رہے۔ پھر 500 سال کی عمر جب گزری تو اس نے اللہ کے سامنے اپنی یہ چاہت رکھی، یہ دعا رکھی کہ میرا انتقال اس حالت میں ہو کہ میں سجدے میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وہ خواہش بھی پوری کی اور دنیا سے رخصت ہوا۔ جب دنیا سے رخصت ہو گیا تو روایت میں ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس بندے سے کہو میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا، تو وہ کہے گا نہیں، اپنے اعمال سے جنت میں جاؤں گا، آپ کی رحمت سے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 500 سال کے اعمال اور نعمتوں کا، اللہ نے جو اس کو برتنے کی نعمتیں دی، استعمال کرنے کے لیے جو نعمتیں دی، ان کا مقابلہ کریں گے۔ ایک چھوٹی سی نعمت بصارت یعنی آنکھوں کی نعمت کھڑی ہو جائے گی، اس کی 500 سال کی نیکیاں لے لے گی اور یہ کہے گی کہ ابھی میرا بدلہ نہیں چکا، ابھی میری نعمت بصارت کی نعمت جو اس نے استعمال کی ابھی اس کی قیمت پوری وصول نہیں ہوئی ہے، اور سب 500 سال کی عبادت کے سب اعمال اس کے ختم ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اب تو کچھ نہیں بچا، جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ تو جب فرشتے اس کو لے جا رہے ہوں گے تو جاتے جاتے کہے گا ٹھیک ہے یہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل کر دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ تجھے پیدا کس نے کیا؟ کہا اللہ آپ ہی نے مجھے پیدا کیا۔ 500 سال کی عبادت کی توفیق کس نے دی؟ یا اللہ آپ ہی نے 500 سال عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ پورے شور پانی میں، سمندر کا پانی کھارا پانی ہے، اس کھارے پانی سے میٹھا چشمہ آپ کو وہاں پانی کی شکل میں کس نے پہنچایا؟ یا اللہ آپ ہی نے پہنچایا۔ آپ کی دعا کس نے قبول کی کہ سجدے میں میری موت آئے؟ کہا آپ ہی نے سجدے کی حالت میں میری موت کی دعا آپ ہی نے قبول کی اور اسی حالت میں مجھے موت آئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ سب میری رحمت کا کرشمہ ہے اور میں اپنی رحمت ہی کی بنیاد پر جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ پھر اس کو جنت میں داخل
کیے جانے کا حکم ہوگا۔ تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک نعمت بصارت یعنی آنکھوں والی نعمت جو نابینا ہے، اس سے آدمی پوچھے تو صحیح کہ اس نابینا ہونے کی وجہ سے اس کو کتنی کٹھنائیاں اور کتنی مصیبتیں جھیلنا پڑ رہی ہے۔ وہ کعبۃ اللہ دیکھنے سے محروم ہے، وہ قرآن کو آنکھوں سے دیکھنے سے محروم ہے، وہ علماء کرام اور عوام میں جو اللہ والے ہیں، نیک صفت لوگ ہیں، اور ماں باپ جیسے جو رحمت ہی رحمت ہے، ان کا چہرہ دیکھنے سے آدمی محروم ہے۔ وہ اس ایک نعمت کی بنیاد پر 500 سال کی عبادتیں وہ نعمت چھین لے گی اور کہے گی کہ ابھی میری قیمت وصول نہیں ہوئی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ضرور بھی ضرور نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تفسیر فتح المنان، تفسیر حقانی میں علامہ عبدالحق حقانی نے عجیب و غریب، دل کو بہلا دینے والا اور دل کو تڑپا دینے والا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بندہ، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی تھی، لیکن اتفاق سے وہ فقر کا شکار ہو گیا، اس کے پاس غریبی آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کرتے ہوئے وہ اپنے گھر سے چل دیا، جنگلات کی طرف چلا گیا کہ اچھا میں ہی غریب ہو رہا ہوں، اللہ مجھے ہی مال نہیں دے رہا ہے اور سب کو مال دے رہا ہے، میری ہی دکان نہیں چلتی۔ اس طریقے سے وہ شکوہ شکایت کر کے گھر سے نکل پڑا۔ کسی جگہ جنت میں اس کو اتنا سارا مال ملا کہ وہ 3 کھچروں پر، کھچر گھوڑے کی شکل میں ایک جانور رہتا ہے، ہم جانتے ہیں، 3 کھچروں پر لادا جائے اتنا سارا سامان اس کو ملا۔ وہ سامان کھچروں پر سوار کر کے لے کے چلا۔ راستے میں اتنی زبردست پیاس لگی کہ جاں بحق ہونے کے قریب ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گیا، تو ایک شخص نمودار ہوا، اس کے ہاتھ میں پانی تھا، تو فوراً اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ پانی دیکھ کر کہ بھائی مجھے پانی دے دو ورنہ میری جان چلی جائے گی۔ کہا کہ قیمت لوں گا، تو اس نے کہا کتنی قیمت لوں گے؟ 1 کھچر اور اس پر جتنا ساز و سامان ہے سب دینا ہوگا۔ تو وہ سمجھا چلو ٹھیک ہے، 2 کھچر اور 2 کھچر کے ساتھ سامان لے کر تو گھر چلا جاؤں گا اگر جی سکوں گا، تو اگر جیا ہی نہیں، مر گیا تو سامان کس کام کا، سامان یہاں چھوڑنا پڑے گا۔ اس نے 1 کھچر ماں ساز و سامان کی دے دیا اور پانی پی کے پیاس بجھائی۔ چلتا 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 انتہائی شدت سے اس کو بھوک لگی، حتیٰ کہ ایسی بھوک لگی کہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ یہ واقعہ موجود ہے تفسیر کی کتابوں میں۔ تو ایک شخص نمودار ہوا، کہیں سے ظاہر ہوا، اس کے ہاتھ میں کھانا موجود تھا، تو وہ سوچا، اس نے فوراً اس کو کھانا دیکھتے ہی وہ تڑپ اٹھا کہ مجھے کھانا دے دیجئے ورنہ میری جان چلی جائے گی۔ تو اس نے بھی کہا کہ قیمت وصول کروں گا۔ کہا کتنی قیمت لو گے؟ 1 کھچر بھر کے پورا ساز و سامان دینا ہوگا۔ تو اس نے یہی کہا کہ اچھا جان بچ گئی تو 1 کھچر جو بچے گا اس کو لے کر گھر پہنچوں گا، اگر جان ہی نہیں بچے گی تو کیا ہو سکتا ہے، ورنہ جان چلی جائے گی تو 1 کھچر بھی یہاں چھوڑنا پڑے گا۔ اس نے 1 کھچر اس کو دے دیا اور 1 کھچر بچا اور اپنی بھوک کو دور کیا اور اچھی حالت میں چلنے لگا۔ چلتے 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 کھانے کی وجہ سے پیٹ میں ایسا زبردست درد اٹھا اور تکلیف ہوئی کہ مرنے کے قریب ہونے لگا۔ تو ایک ڈاکٹر نمودار ہوا، کہیں سے اس کو ڈاکٹر مل گیا، تو اس نے کہا اللہ کے بندے میرا علاج کر لیجئے، مجھے پیٹ میں ایسا درد ہو رہا ہے کہ میری جان چلی جائے گی۔ تو اس شخص نے کہا کہ قیمت لوں گا۔ کہا کیا قیمت لوں گے؟ 1 کھچر بھر کے جو ساز و سامان ہے وہ دینا ہوگا۔ تو اس نے سوچا اگر جان چلی گئی تو کیا کر سکتے ہیں، اور اگر جان بچ گئی تو یہ سامان پھر سے یعنی کما بھی سکتے ہیں، کہیں سے بھی محنت کر کے آدمی ساز و سامان تو جمع کر سکتا ہے، لاؤ یہ بھی دے دو اپنی جان تو بچا لو۔ یوں کر کے اس نے یعنی دوا دارو کی اور وہ جو ساز و سامان تھا وہ بھی دے دیا، کچھ بھی نہ رہا۔ تو اس وقت عاطف غیبی سے یعنی غیبی طور پر ایک آواز آئی اور کہا کہ آج اپنے 3 چیزوں کو دور کرنے کے لیے، پیاس کو دور کرنے کے لیے اتنی ساری قیمت دینا پڑی، بھوک کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اتنی ساری قیمت دینا پڑی، ایک پیٹ کے معمولی درد کو دور کرنے کے لیے اتنی ساری قیمت وصول کرنا پڑی۔ میں نے زندگی سے آپ کو کھانا دیا، زندگی سے میں نے آپ کو یعنی پانی دیا،
زندگی آپ کا پیٹ صحیح سالم کام کرتا رہا، جو بھی آپ نے کھایا پیٹ نے ہضم کر لیا، اور اللہ نے جو راستے بنائے اس سے آسانی سے وہ نکل گیا۔ ہم نے تو کبھی نہیں پوچھا کہ میرا اتنا سارا کھانا کھا رہے ہو، میرے اتنا سارا پانی پی رہے ہو اور میں نے پیٹ کی سلامتی دی ہے، اور ایک بار غریب ہو گئے تو ہم سے شکوہ شکایت کر کے چھل دیے۔ یہ تو فوراً اس کو سمجھ میں آ گیا کہ مجھے کس چیز کا سبق سکھایا جا رہا ہے۔ فوراً وہ توبہ تائب ہوا اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی کیسی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور بھی ضرور تم سے قیامت کے دن، اس روز یعنی قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نعمتوں میں مزید اضافہ کرے اور جو نعمتیں ہیں اس کو صحیح جگہ پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ ہم سب کو کلمے والی موت عطا فرمائے۔